بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو نماز قضا کے متعلق مسائل عرض کروں گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ہم مسلمان کسی مجبوری کی تحت نماز نہیں پڑھ سکتے وقت پر، تو پھر قضا کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ ناچیز بندہ علامہ طالب حسین کرمانی، بستی یاسر آباد، چک مغل، تحصیل میلسی، ضلع وہاڑی، صوبہ پنجاب، پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ آپ نے میرے چینل جس میں آپ سے مخاطب ہوں، اس کا نام ہے کرمانی ٹی وی 3۔ اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تمام مسائل موجود ہیں۔ آپ کو جس مسئلے کا جو ہے حل منظور ہو تو وہ میرا چینل کلک کریں، اور اس کے اوپر سرخیاں لگی ہوئی ہیں، جو آپ کو پسند آئے وہ آپ اس پر اوکے کریں گے تو میں آپ کو وہ مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اور اس کے بعد میرا دوسرا چینل ہے کرمانی ٹی وی، اس میں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر لکھ رہا ہوں، جس کا نام ہے تفسیر کرمانی۔ وہی تفسیر میں آپ کی خدمت میں کرمانی ٹی وی میں پیش کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں، بیان کرتا ہوں۔ وعظ اور تحریر جو لکھی ہوئی ہوتے آپ کی خدمت میں اردو میں سلیس طریقے سے عرض کرتا ہوں، تاکہ پوری دنیا میں جو اردو جاننے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، جن کی اردو سپیکنگ ہے، وہ سمجھ سکیں۔ اور اس کے بعد میں عربی میں بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، تاکہ جو عربی ہیں، عربستان والے ہیں، عراق والے ہیں، جو بھی عربی میرے دوست حبیب ہیں، وہ مسائل کو سمجھ سکیں، قرآن کو سمجھ سکیں، اس کی تحت جو مسائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے ہیں وہ سمجھ سکیں۔ اب میں آپ کو نماز قضا کے متعلق عرض کرتا ہوں کہ نماز قضا کسی مجبوری کے تحت ہو جاتی ہے تو پھر اس کو قضا کرنا کس طرح پڑھنا چاہیے، کس وقت میں پڑھنا چاہیے، کیونکہ نماز فرض جو ہے یہ فرض ہے، واجب اور فرض ضرور جو ہے قضا ہو جائیں تو اس کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ باقی نوافل اور سنت غیر مستحب ہو یا مؤکدہ ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سفر میں اور اس کے بعد کسی مجبوری کے تحت تو معاف کر دیتا ہے، لیکن فرض اور واجب کو نہیں کرتا۔ میں آپ کو فرض اور واجب کی قضا کے متعلق مسائل عرض کروں گا اور حوالے بھی دوں گا کہ جو ہے اپنا آپ سمجھ سکیں مسائل۔ اور فقہ حنفی کے متعلق جو ہے مسائل، اس کے تحت جو احناف نے بتائے ہیں وہ میں عرض کروں گا۔ تو میرے دوستو، قضا نماز جو ہے اس کے متعلق میں حدیث پاک سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ غزوہ خندق میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 نمازیں مشرکین کی وجہ سے جاتی رہیں، قضا ہو گئیں۔ جنگ غزوہ خندق یا غزوہ خندق، عربی میں جنگ کو غزوہ کہتے ہیں، یہ میرے دوستو مشرکین مکہ کی بات کر رہا ہوں، مکہ میں مشرکین رہتے تھے، انہوں نے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کی۔ خندق کیوں کہتے ہیں؟ خندق اس لیے کہتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ پاک کے باہر خندق کھودو، تاکہ یہ مکہ والے جو آ رہے ہیں لڑائی کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے، غزوہ کرنے کے لیے، ان کے لیے ایک آڑ بن جائے، پریشانی بن جائے۔ یہ خندق کس نے بتائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس خندق کو بناؤ؟ یہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایران کے رہنے والے تھے، فارسی تھے، تو ایران کے رہنے والے جو پہلے ایران کا نام فارس تھا، کیونکہ ان کی فارسی زبان ہے۔ پاکستان میں بھی فارسی رہی اور اس کے بعد زوال ہو گیا، ختم ہو گئی۔ تو میرے دوستو، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ خندق تو ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے، غزوہ ہو رہا ہے، ایران والے جب لڑائی کرتے ہیں، کیونکہ ایران بھی سپر پاور رہا تھا اس وقت، اور اٹلی بھی، جس کو اس وقت روم کہتے تھے، قرآن میں سورۃ روم بھی ہے، دونوں اس وقت سپر پاور تھی۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سپر پاور سے مقابلہ بھی کیا۔ مقابلے سے مراد یہ کہ اس وقت دنیا میں یہ پوری ایران اور اٹلی، روم سپر پاور تھے۔
میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ خطرہ مکہ سے تھا، مشرکین سے تھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو ہے آپ کو مشورہ دیا کہ ایران والے اسی طرح لڑتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودی اور اس کے بعد اس کا نام ہو گیا جنگ خندق، غزوہ خندق۔ اب میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ اس غزوہ خندق میں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 نمازیں جو ہے وہ فوت ہو گئیں، قضا ہو گئی، یہاں تک کہ رات کا کچھ حصہ چلا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے حکم فرمایا، انہوں نے اذان اقامت کی، حضور نے ظہر کی نماز پڑھی، پھر اقامت کہی تو عصر کی پڑھی، پھر اقامت کی تو مغرب کی پڑھی، پھر اقامت کی تو عشاء کی پڑھی۔ ثابت یہ ہوا کہ نماز فرض قضا ہو جائیں تو اس کو ادا کرنا، اس کی قضائی کو پورا کرنا فرض ہے۔ اس مسئلے کو آپ خوب سمجھ لیں۔ امام احمد نے ابھی جمعہ حبیب بن صبا سے روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احزاب میں مغرب کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو فرمایا کسی کو معلوم ہے کہ میں نے عصر کی نماز پڑھی ہے؟ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا۔ لوگوں نے عرض کیا، صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے عرض کی کہ نہیں پڑھی۔ لوگوں نے عرض کیا نہیں پڑھی۔ مؤذن کو حکم فرمایا، اس نے اقامت کہی، حضور نے عصر کی نماز پڑھی، پھر مغرب کی نماز کا اعادہ کیا۔ طبرانی کتاب میں موجود ہے اور حضرت بہقی نے بھی بہقی کتاب میں لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ہے فرمایا کہ جو شخص کسی نماز کو بھول جائے اور یاد اس وقت آئے کہ امام کے ساتھ ہو تو پوری کر لے، پھر بھولی ہوئی نماز پڑھے، پھر اسے پڑھے جس کو امام کے ساتھ پڑھا۔ صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم شریف میں بھی ہے یہ، اور ان کے علاوہ ہمارے فقہ کرام نے اپنی اپنی فقہ کی کتابوں میں بھی اس مسئلے کو لکھا ہے اور ساتھ حدیث بھی لگائی ہے تاکہ سند یاد رہے، حوالہ موجود ہو، کسی کو اعتراض کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو نماز سے ہو جائے یا بھول جائے تو جب بھی یاد آئے پڑھ لے کہ وہی اس کا وقت ہے۔ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، فرماتے ہیں کہ سوتے میں اگر نماز جاتی رہے تو قصور نہیں، قصور تو بیداری میں ہے۔ بلا عذر شرعی نماز قضا کر دینا بہت سخت گناہ ہے، اس پر فرض ہے کہ اس کی قضا پڑھے اور سچے دل سے توبہ کرے۔ توبہ یا حج مقبول سے گناہ تاخیر معاف ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ فقہ کی کتاب ہے، حضرت علاء الدین حصہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب در مختار میں لکھا ہے، اور امین شہید نے اس کو اپنی تفسیر کی ہے، اس کا نام رکھا ہے در مختار، رد المحتاج یعنی فتاوی شامی۔ تو میرے دوستو، ہم مسلمان نماز نہیں پڑھتے، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ جس کی نماز کا سوال کامیاب ہو گیا، اللہ پوچھے گا اے میرے بندہ تو نے نماز میری پڑھی تھی؟ عرض کرے گا یا اللہ میں نمازی تھا، نماز پڑھتا تھا۔ تو اللہ فرمائے گا جاؤ اس کے باقی سوال کے جواب پوچھو۔ تو اگر پہلا سوال ہی نماز کا ناکام ہو گیا، اس نے کہا یا اللہ میں نے نماز نہیں پڑھی تھی، میں نے نمازیں ہی نہیں پڑھی تھی، تو پھر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے بندہ تو نے میری نماز نہیں پڑھی تھی، پہلا سوال ہی ناکام ہو گیا، باقی سوالوں کے کیا آپ جواب دیں گے؟ تو میرے دوستو، نماز پڑھنی چاہیے، سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اور میرے جو دوست ہیں سستی کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ہدایت دے کہ آپ پر جگانہ نماز پڑھیں، قیامت کے دن سرخ رو ہو سکے، کیونکہ یہ دنیا تو فانی ہے، ہر چیز جا رہی ہے، کوئی وقت کا پتہ نہیں کہ ہمارے اوپر بھی موت طاری ہو جائے، ہم بھی چلے جائیں، تو پھر آگے کیا کریں گے؟ یہ جائیدادیں دکھائیں گے، یہ گاڑیاں، بینک بیلنس دکھائیں گے، کیا دکھائیں گے؟ صرف اللہ کی عبادت جو کی ہوگی، نیکیاں جو کی ہوں گی وہی بتائیں گے۔ تو میرے دوستو، میری اس نصیحت کو ضرور جو ہے پلے باندھنا ہے، دل و دماغ میں جو ہے جمع کرنا ہے، یاد رکھنا ہے۔ اب میں آپ کو توبہ کے متعلق عرض کرتا ہوں کہ توبہ جب ہی صحیح ہے کہ قضا پڑھ لے، اس کو
تو ادا نہ کرے، توبہ کیے جائے، یہ توبہ نہیں ہے۔ وہ نماز جو اس کے ذمہ تھی اس کا نہ پڑھنا تو اب بھی باقی ہے، اور جب گناہ ہے باز نہ آیا توبہ کہاں ہوئی۔ یہ مسئلہ فتاوی شامی میں موجود ہے۔ ایک آدمی چوری کرتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے، پھر چوری کرتا ہے پھر توبہ کا مطلب کیا ہے؟ توبہ کا مطلب ہے اگر کوئی چور ہے تو چوری سے جو ہے پرہیز کرے، نیک بن جائے، چوری نہیں کرنی چاہیے، یہی توبہ ہے۔ اگر کوئی جاری کرتا ہے، کوئی برائی کرتا ہے، چغل خور ہے، کوئی برائی کرتا ہے تو اس کو اس برائی سے جو ہے بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ تو پھر میرے دوستو وہی توبہ ہے۔ یہ نہیں میری توبہ ہے یا اللہ آج کے بعد میں چوری نہیں کروں گا، یا اللہ میری توبہ ہے آج کے بعد میں یہ برائی نہیں کروں گا، تو پھر وہی برائی شروع ہو گئی، توبہ کی پھر برائی شروع ہو گئی، توبہ کی برائی شروع ہو گئی۔ تو میرے دوستو یہ توبہ منظور نہیں ہے۔ اللہ منظور کر لے تو وہ تو وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لیکن قانون یہی ہے کہ آدمی جو ہے اس گناہ سے پرہیز کرے، اجتناب کرے، وہی توبہ ہے۔ اب میں آپ کو توبہ کے متعلق تو عرض کر دیا، آپ نے مسئلہ بھی سمجھ لیا ہوگا انشاءاللہ اور عمل بھی کریں گے۔ حدیث میں ہے فرمایا کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ پر قائم رہ کر استغفار کرنے والا اس کی مثل ہے جو اپنے رب سے ٹھاٹھا کرتا ہے، مذاق کرتا ہے۔ تو میرے دوستو دیکھو کتنا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم برائی کرو پھر توبہ کر لو، پھر یہ تو اللہ سے مذاق ہے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دشمن کا خوف نماز جو ہے ہم پڑھتے ہیں، نماز قضا کر دینے کے لیے عذر ہے۔ مثلا مسافر کو، چور اور ڈاکو کا صحیح اندیشہ ہے تو اس کی وجہ سے وقتی نماز قضا کر سکتا ہے، بشرطے کہ کسی طرح نماز پڑھنے پر قادر نہ ہو۔ اور اگر سوار ہے اور سواری پر پڑھ سکتا ہے، اگرچہ چلنے ہی کی حالت میں یا بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے تو عذر نہ ہوا۔ یوں ہی اگر قبلہ کو جو ہے منہ کرتا ہے، دشمن کا سامنا ہوتا ہے تو جس رخ پر نماز ہے پڑھ لے، یعنی جس رخ پر بنے وہ اسی رخ پر نماز پڑھ لے۔ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف آپ منہ کریں گے اللہ ہی اللہ ہوگا۔ اللہ کا جو کعبہ ہے، گھر ہے، یہ تو ہمارے طرف، ہم اس کی طرف منہ کرتے ہیں، عبادت تو نہیں کرتے کعبہ کی، عبادت تو اللہ کی کرتے ہیں۔ تو اس لیے جہاں بھی منہ ہو جائے، مجبوری کے تحت، دشمن ہے، جنگ ہے، غزوہ ہے، ہو رہا ہے، تو پھر جدھر منہ چاہے نماز پڑھ لو، نماز آپ نے چھوڑنی نہیں۔ میرے اس مسئلے کو خوب یاد رکھنا ہے۔ تو میرے دوستو میں عرض کر رہا تھا کہ جس طرف ہی آپ کا منہ بنے، رخ بنے، اسی طرح آپ نماز جو ہے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو جو ہے عذر ہے تو عذر اگر نہیں ہے آپ کو تو پھر تو آپ جو ہے قبلہ کی طرف منہ کریں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ عذر ہے، آپ قبلہ کی طرف منہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ قبلہ، ورنہ نماز قضا کرنے کا گناہ ہوا، کیونکہ آپ اگر نماز قبلہ کی طرف پڑھیں گے، مجبوری نہیں ہے، منہ قبلہ کی طرف کر سکتے ہیں، آپ پڑھیں گے نماز دوسری طرف تو نماز کیا کہ گناہ ہوگا۔ دوسرا یہ کہ مجبوری ہے تو پھر جائز ہے۔ یہ مسئلہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، عرض کرتا ہوں اور کر رہا ہوں، یہ میرے دوستو فتاوی شامی میں موجود ہے، حوالہ دیتا جاؤں، اور بہار شریعت جلد اول میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے۔ باب کا نام ہے قضا نماز کا بیان۔ تو میرے دوستو آج میں نے آپ کو نماز قضا کے متعلق عرض کیا، اور انشاءاللہ زندگی باقی تو پھر آپ کل کو ملیں گے اور یہ عرض کروں گا، قضا نماز کا بقیہ حصہ جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اور میں پھر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اسلام کو، قرآن کو، اللہ کا کلام جو ہے اس کلام کو، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو آپ نے ہر انسان، ہر مسلمان کے کان میں پہنچانا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔